ایک صحابی قید ہو گئے اور قید ہوئے کافروں کے پاس، بیڑیوں میں جکڑے گئے. ان کے والد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا پکڑا گیا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ نے 2 باتیں فرمائیں، اس سے کہو تقوی اختیار کرے. کیا؟ اور پھر فرمایا اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ بعد میں بتایا، اور تقوی پہلے ہے. بیٹے کو پیغام دیا گیا، اب بیٹے نے اس پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، اور جناب لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی. اب اللہ کا نظام چلا. رات کا وقت تھا، جتنے پہرے پر تھے سب سو گئے. نہیں، اللہ نے سلا دیا، بڑی گہری نیند. جس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اللہ کا امر آیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، اٹھے چل پڑے. ان کی بھیڑ بکریاں تھی، ان کو بھی ساتھ لیا. گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. اماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا. کہنے لگی نہیں، وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہاں سے آ سکتا ہے. دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا. ہاں، وظیفہ پڑھنے کا، لیکن پہلے تقوی گناہوں سے بچنا. تو میرے بھائیو، آج لمبے لمبے وظائف بہت ہیں، لیکن کتا نہیں نکال رہے. کیا نہیں کر رہے؟ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے. جو جھوٹ میں مبتلا ہے بولی جا رہا ہے، جو سود میں مبتلا ہے سود، اوئے ہوئے، جو رشوت میں مبتلا ہے. ایک میں نام نہیں لیتا، ایک محکمے والا تھا. اچھا، پہلے دوستی لگانی پڑتی ہے، دوستی لگا لو پھر سخت بات ہضم ہو جاتی. دوستی کے بغیر نہیں ہضم ہوتی نا. میں نے تو پہلے کہی دوستی اس سے بہت، پھر میں نے کہا دیکھو سچی بات ہے، تم رشوت نہ لیا کرو. تم رشوت، کہتا مولوی صاحب لوگ تکے نہ دے جاندے. کیا کہہ رہا ہے؟ تکے نہ دے جاندے. میں کہا انہیں پتا ہے کہ تو بغیر پیسے کے کام نہیں کرتا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. ایمان والا جھوٹ نہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے تو ایمان کمزور، ایمان مضبوط تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ تو ہیں کبیرہ نہیں، کبیرہ میں سے بھی جو بڑے ہیں. صاحب نے عرض کہ حضور کیوں نہیں بتائیں. اب صحابی وہ نقشہ کھینچ رہے، منظر. آپ نے پہلا گناہ گنوایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو. آپ بتاؤ ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں ہیں کہ نہیں؟ بندے پھر رہے ہوتے ہیں باہر گواہی دینے کے لیے، پیسے دو، سود. ہوئے ابھی میں رستے میں مجھے فون آیا، ایک ظاہر دیندار بیچارہ پھنس گیا، قرضہ لیا سود پہ. اب جتنا لیا تھا اس سے زیادہ دے چکا ہے، اور ابھی وہیں کا وہیں، اور اتنا تنگ آیا ہوا ہے، کہتا ہے میں خودکشی کے لیے تیار ہوں. سود سود سود. یا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں آپ کو مختلف عذاب دکھائے گئے. اس میں ایک نہر تھی، خون کی طرح سرخ پانی تھا، اور ایک بندہ تیر رہا تھا، اور تیرتا ہوا کنارے آتا تھا. کنارے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا تھا، وہ پتھروں کو نگلتا تھا، پھر تیرتا تھا، پھر کنارے آتا، پتھروں کو نگلتا. بھئی یہ کون ہے؟ دریافت کیا آپ نے تو آپ کو جواب دیا گیا یہ وہ آدمی ہے جو سود کھایا کرتا. ہائے ہائے، سود ہے، ملنے سود پہ ہیں. گاڑی کس کے نام ہے؟ بینک کے. کوٹھی بینک کے. فیکٹری، یا اللہ سود. توبہ. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے؟ بے حیائی تھوڑی ہے، زیادہ ہے بے پردگی. دیکھو مخلوط نماز جائز ہے، مرد عورت اکٹھے نماز پڑھیں جائز ہے. جب مخلوط نماز جائز نہیں تو مخلوط تعلیم، بولو بھائی، مخلوط فنکشن. مجھے لوگ بلاتے ہیں نکاح پڑھانے کے، میں 2 شرطیں لگاتا ہوں، میوزک نہیں ہوگا، مخلوط فنکشن نہیں ہوگا، پھر میں ورنہ کسی اور سے پڑھا میں نہیں آؤں گا. اب بہت سارے تو کہتے اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے آگے پیچھے اچھا سوچ، اچھا دسیں گے مشورہ کر کے بگ گئے. تو ایک نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوگا، میوزک بھی نہیں ہوگا اور مخلوط فنکشن بھی نہیں ہوگا. اب جب میں پہنچا نا، گاڑی سے میں اترا، اندر سے میوزک کی آواز آ رہی، بڑی خوفناک قسم. اور میں نے کہا بھائی یہ تو اندر میوزک چل رہا ہے. کہ تو آپ بیٹھ جاؤ. مجھے بٹھا دیا باہر گاڑی میں، اندر گیا، سارے میوزک بند کرائے. آیا، آؤ جی مولوی صاحب، میوزک بند ہو گیا. میں کہا چلو جی. اندر گئے تو مخلوط فنکشن، مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا مولوی صاحب آپ ایسا کرو، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک جگہ پہ گیا نکاح پڑھانے، تو میں اندر داخل ہوا نا، تو عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی، مرد پیچھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا؟ میں وہیں سے واپس، اچھا وہ جو جس کی بیٹی کا نکاح تھا نا، وہ ساتھ میرے چل رہا تھا، تو میں تو پیچھے نکل گیا، وہ چلتا رہا. اس نے کہا مولوی صاحب میرے ساتھ ہی. جب دیکھا مولوی صاحب ہے نہیں، وہ بھاگا باہر. مولوی صاحب کدھر؟ میں کہا بھائی میں نے نہیں آنا، تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے. کہتا کوئی نہیں مولوی صاحب میرے خاندان کی ہیں. اور میں کہا تیرے خاندان کی؟ وہ میں کہا تیرے خاندان کی، میرے خاندان کی تو نہیں. اے ہے، اچھا سچی بات ہے، یہ ساری عورتیں کوئی بری تھوڑا ہوتی، یعنی کوئی غلط نیت تھوڑا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. بھائی تقوی، ہاں، حیا. عورت کی زینت
حیا عورت کا زیور. کبھی عورت کے جنازے میں دیکھا آپ نے اس کا چہرہ کھلا ہو؟ کوئی عورت کے جنازے کے قریب جاتا ہے چہرہ دیکھنے؟ کیوں؟ نہیں عورت ہے، یعنی عورت کا پردہ ہے. تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟ اب یہ جو بہت زیادہ فلسفی اور بہت سارے دانشور بنتے ہیں نا، سائنسدان بنتے ہیں، اب ان سے پوچھو اگر زندگی میں پردہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیوں ہے بھائی؟ اگر مرنے کے بعد پردہ ہے تو زندگی میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ حضرت فاطمہ زنانہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کا جواب، ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. آپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا، فرمایا ہاں بچوں میں بچی میں باپ کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. ہاں آج ہماری بے حیائی ہے، بے پردگی. اللہ کے نبی کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں ایک تندور تھا، تندور، اس میں آگ کے شعلے تھے. ہاں آپ نے جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں. آپ نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اور آگے حدیث میں آتا ہے زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے. اب آنکھ کا زنا تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. یا اللہ. اور زنا کی سزا کیا بتائی قرآن نے؟ اتنا بڑا سخت جرم ہے کہ قرآن سزا بتا رہا ہے غیر شادی شدہ ہے تو کیا کرو؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے، 2 10 50 100 کوڑے لگاؤ. اور شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ سنسار کرو، اس کو زمین میں گاڑو، پتھر مار 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 اسے ہلاک کرو. ہاں تو میرے بھائیو عبادات میں اتنی کمی نہیں ہے آج کل. دیکھو عمرہ حرم خالی ہے، بھرا ہوا ہے، رش تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ عبادات بہت ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے. اور کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں. کامیابی کس میں بھائی؟ تقوی آئے گا تو کیا آدمی لمبے وظائف پڑھے گا، لمبی نمازیں پڑھے گا، لمبی تہجد پڑھے گا، لمبی صلوات بھی پڑھے گا. جب تقوی آئے گا تو پہلا کام کیا ہوگا؟ آدمی گناہوں کو چھوڑے گا. کیا کرے گا؟ اور سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو ان سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ہم توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کو پکا کریں. ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت سارے ہمیں کہتے ہیں تبلیغ والوں کو، اور پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرنا. پہلے کیا ہو جاؤ خود. اچھا جو یہ دعویٰ کرے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس سے بڑا بگڑا ہوا کوئی نہیں. کون دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ ہم سب میں کمی ہے، ہم سب میں کوتاہی، محنت ہے، کوشش ہے کہ کیسے یہ کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائے. دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم سب میں کلکم خطاؤن، اللہ کے نبی فرمانے سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار. اللہ سے معافی مانگ. اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے. اللہ فرماتے ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار، زیادہ رہا، اونٹنی پر تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا چر لے. جب آنکھ کھولی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا، اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مرنا ہے، موت ہے، جنگل بیابان ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، مر جانا ہے. دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی. واہ واہ، بڑی خوشی ہوئی اس کو، تو کہ نئی زندگی ملی نا، اتنی خوشی. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے. بعض آدمی خوشی میں، ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو ہمارا بہت زیادہ عقیدت مند تھا ایک، اس کے گھر میں اچانک چلا گیا. او ہو اتنا خوش، مولوی صاحب میرے گھر آئے. بیوی اس کے گھر میں تھی نہیں، تو وہ جناب خود ملک شیک بنا کے لایا، باغا ملک شیک بنایا، چینی کی جگہ نمک ڈال دی اور بڑی محبت سے، لو جی مولوی صاحب، لو مولوی صاحب. اچھا گرمی بھی بڑی تھی، بڑی پیاس بھی لگی ہوئی تھی. میں نے جناب گھونٹ بھرا، اوئے وہ الٹی وہ خوشی میں آ کر جو ہے وہ اس کا، اب اس کو اتنی خوشی ہوئی، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا. کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، دماغ کام نہیں کر رہا. خوشی اتنی عجیب بات. آپ نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی. تو ہم سب توبہ کریں بھائی، سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. سب سے آسان کام بتاؤں، کسی کی غلطی پکڑنا، اور سب سے مشکل کام اپنے اندر سے کیا ہے؟ تکبر نکالو، حسد نکالو، بغض نکالو، حب مال نکالو، حب جاہ نکالو، ریا. ہاں ہوئے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ پتہ کون ہوں گے؟ ریاکار. گناہگار نہیں، نیکوکار بھی نہیں، بہت زیادہ نیکی کرنے والے، لیکن کس لیے؟ شہرت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے اس حدیث کو سناتے ہوئے کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟
یا اللہ جان لگا دی کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات، بڑا مال خرچ کیا کس لیے لوگ کہیں بڑا سخی، بڑا زوردار قرآن، بہت زوردار بیان تقریر کہ لوگ کہیں کیا بات۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، پتہ کس لیے؟ کیا بات، ایک جملہ سننا چاہتے ہیں، کیا بات۔ اچھا لوگوں نے نا ایک آدمی شادی تھی نا تو اس نے نا زور لگا دیا شادی پہ، جو کچھ وہ کر سکتا تھا جتنا کر سکتا تھا، کھانوں کی ڈشوں کے ڈھیر لگا دیے اس نے جناب، میٹھے کے، سالن کے، چاول کے، چٹنیوں کے، ہر چیز کا ڈھیر لگا دیا۔ تو جاتے جاتے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار انہیں زور سے بڑا لایا اور کھانا ٹھنڈا ہی سے لوگوں کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرو بھائی۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا ہے؟ اکثر لوگ قتل کہتے ہیں، نہیں، سب سے پہلا جرم اس کائنات میں میں، کیا شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں، میں، ہاں آج ہمارے معاشرے میں بڑی ہے، اوف اوف تم مجھے جانتے نہیں، تو میں نے جانتا نہیں ہوگا۔ میرا یہ جگہ بیان تھا دیہات میں، سردیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو مکھی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہاں کوئی مل تھی یا کیا تھا، مکھی بہت زیادہ تھی۔ اچھا سارے بیان میں مجمع بھی مکھیاں مار رہا تھا اور میں بھی نا مستقل یوں ہی کر رہا تھا، میں مکھی اتنا تنگ کر رہی تھی۔ اب بیٹھے ہوئے وہاں کے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ میں کہا دیکھو یہ اللہ نے مکھی پتہ کیوں بنائی؟ یہ ہماری میں نکالنے کے، کیا نکالنے کے لیے؟ میں، مکھی چھیڑتی ہے، ادھر بیٹھے گی ادھر آگے چھوڑے گی، کیسی چوائس ہوگی یار۔ دن میں مکھی تنگ کرتی ہے، رات کو اچھا مچھر خاموشی سے نہیں آتا، الارم بجا کے آتا ہے۔ تو ہم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی سچ، چھوٹی سی زندگی ہے، وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، اور دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، صحابہ سے، انبیاء سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر۔ تو سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا، انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنی، 5 وقت نماز تو پکی نیت کریں، 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی گڑبڑ، سب سے پہلی کامیابی فجر مسجد میں، سب سے پہلی ناکامی فجر بستر پہ۔ اماں کو فکر ہو بیٹا فجر میں مسجد میں جائے، بیوی کو فکر ہو میرا خاوند فجر میں صبح جو مسجد جاتا ہے ایمان کا جھنڈا ہے، جو صبح مسجد نہیں جاتا بازار اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ، روزانہ کے ماہانہ۔ یہ بہت ساری سالانہ والی پارٹی ہیں جو رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے۔ قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، چین نہ پڑے قرآن کے بغیر۔ ہاں قرآن ہمارے مسئلوں کا حل ہے، قرآن ہمارے مسئلوں کا۔ آج سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں۔ روزانہ 1 سپارہ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12، 100 نمبر۔ روزانہ آدھا سپارہ، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6، 50 نمبر۔ روزانہ پاؤ سپارہ، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3 قرآن، 25 نمبر۔ پورے سال میں 1 قرآن ختم، 10 نمبر۔ پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں، 0۔ تو آج کل اکثر کو کیا مل رہا ہے؟ تو نیت کریں روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے۔ سب کی جیب میں کیا ہونی چاہیے؟ تسبیح۔ کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اب جیبیں چیک کرو کیا نکلے گا؟ موبائل، لاکھ روپے، 2 لاکھ، 100 روپے کی تسبیح۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، مہربانی، اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو، کہنا خیر تھے۔ یا پتہ کیا کہے گا؟ عمرہ کر کے تسبیح رکھو۔ ہاں آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے۔ تسبیح کریں، اخلاق اچھے بنائیں۔ آج کل جھگڑے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ اپنوں سے ہیں غیروں سے؟ بہت سارے نا بڑے شریف بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیوی سے لڑائی ہوتی۔ بیوی سے مجھے ایک بندہ ملا، صبح کا ٹائم تھا، بڑا نا ایسے منہ بنا کے بیٹھا، چپ، سنجیدہ، خاموش۔ میں نے کہا تم بیوی سے لڑکے آئے ہو نا؟ کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کر دیے؟ وہ باقی لڑکے آئے۔ تو جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے ختم کرے۔ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے نا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اخلاق اچھے بنا۔ اور اخلاق 4 چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر۔ یہ بول میٹھے ہوں، یہ لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو۔ کیا کہا؟ بول میٹھے، لہجہ نرم، چہرے پر مسکراہٹ اور دماغ ٹھنڈا۔ آپ کی زندگی بڑے مزے کی گزرے گی اور آپ کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے وہ آگے جی، آؤ جی، آؤ جی، آؤ جی۔ اور اگر بول کڑوے ہیں، لہجہ سخت ہے، ماتھے پہ بل رہتے ہیں اور دماغ گرم رہتا ہے،
तो जिंदगी नफरतों में, गुस्से में, लड़ाई में, झगड़ों में गुजरेगी और आपको आता देख कर लोग कहेंगे लो जी फिर आ गए। क्या कहेंगे? और मुसीबत आ गई। अखलाक अच्छे बने, अपने मामला ठीक करें, लाख नहीं करोड़ कमाओ, सूद ना, रिश्वत ना, झूठ ना, खयानत ना, बहनों को हक दें, भाइयों को हक दें, हक न दबाएं। हलाल की चटी रोटी में जो मजा है वो हराम के कोफ्तों में भी नहीं। हलाल की 2000 की चारपाई में जो मजे की नींद है वो 10 लाख के हराम के बेड पे उसके पीछे कितनों की बद्दुआएं हैं। अपनी कमाइयां पाकीज़ा करें, अपने फंक्शनों को म्यूजिक से, ढोल ढमकों से, ये तौबा 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 ये है। अपने मामला ठीक, छोटी सी जिंदगी है। आज हम जमीन के ऊपर हैं, कल सब जमीन के, आज जमीन पर चल रहे हैं फिर दफन हो जाए। आज अपने पर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन? अपने। और सवाब समझ कर मर जाए। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था, कल हम भी तुम जैसे थे, भागते दौड़ते खाते पीते हंसते खेलते, और कल तुम भी हम जैसे हो जाओ। और एक कब्र पर कतवा लगा हुआ था, ओए होए, क्या लिखा था? ये मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा अहम था, ये मेरा बड़ा वहम था, मैं बड़ा धोखा। तो सब इन बातों पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी। तबलीग क्या है? ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हमारी जिम्मे प्यार मोहब्बत से ही पे भाई। तौबा।